ابو میرے بندوں کو آپ بار بار خوشخبریاں سنائیں، چونکہ ایمان والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے اور اچھے عمل والی زندگی پر جب آدمی چلتا ہے تو اسے گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس سے ان گھاٹیوں سے گزرے بغیر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. یہ دنیا کی ریت ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. یہاں گھاٹیوں سے گزر کر شہرت تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے، پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، طاقت حکومت بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، پھر ان میں کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے شارٹ کٹ نہیں مارا ہوگا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا راستہ اپنایا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے جو ایمان اور عمل والے ہیں، میرے نبی اپنے بار بار فرمائیں کہ تم جمے رہو. کس لیے کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک گھر تیار کر کے رکھا ہے، اس کا نام ہے جنت. جنت باغ کو کہتے ہیں، اور جنت درختوں میں گھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں. ڈھانپے ہوئی وہ جگہ ایسی ہے کہ درختوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. جنت جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، جو آدمی کو ڈھانپ لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے وہ جنت بنائی ہے تمہارے لیے. اور آگے ایک چھوٹی سی نعمت کا ذکر کیا ہے. اچھا، اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے ایک دفعہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. ان اللہ لم ينظر الیہا منذ ان خلقها، ان اللہ تعالی لم ينظر الیہا منذ خلقها. اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اسے اللہ نے کبھی نظر محبت سے نہیں دیکھا. نظام چل رہا ہے. اور جنت کو اللہ نے بنایا ہے اور بنایا اپنی قدرت سے اور اپنے ہاتھوں سے. ان اللہ تعالی خلق الفردوس الاعلی بیدہ، میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جو چیز اللہ کے ہاتھوں سے بنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آ جاؤ میرے پاس، تمہیں عجیب سرپرائز دوں گا. کیا کل ما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. دونوں میاں بیوی خدام دربار لگا ہوا ہے کہ نوک ہوتا ہے اس کے دروازے پر، تو ایک فرشتہ ایک تھال لے کے کھڑا ہوتا ہے جو کورڈ ہوتا ہے ریشمی رومال سے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تم جا کر اپنے سردار کو، اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ایک فرشتہ اللہ نے